نہ پڑھنے والا جائے گا کہاں، وہاں تجھے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، تو بھاگتا لیکن کہاں بھاگ جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، مضبوط ہے، لیکن یہ انہی کو پتا چلے گا جو دنیا میں قرآن کا تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو اپنے دل میں بسایا کرتے تھے، لیکن کہاں گئے وہ جو قرآن کو چھوڑ کے نہ جانے شراب کی بوتلیں لے بیٹھے ہوئے ہیں، چرس کا سگریٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے جوا کھیلنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کو گھروں میں رکھا ہے لیکن بڑی بڑی الماریوں میں رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے بطاقچوں پہ رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے او مسلمانوں، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے پڑھنے والا ہوگا؟ کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ اللہ، ہم تو نام کے مسلمان ٹھہرے ہیں، کام کا مسلمان مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، جنہوں نے کام کیا ہے وہ تو دن رات فرماون اور قیاموں میں گزارا کرتے تھے۔ تم تقوی ویل چھ پنن رات گزارن کتھ منز؟ سجدن منز، قیامن منز، اللہ تعالیٰ سندس یادس منز، تمن متعلق کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس من بیان فرمون یم چھ تم لک کم لک پروردگار کرن بیان، دبن یم چھ تم لک جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، یمن مومنن بروڑکن یل خدای سن ذکر چھ یمن کرن، اللہ تعالیٰ سن یاد چھ یمن کرن، خداوند قدوس تذکر چھ یمن کرن، اللہ تعالیٰ فرماون وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ علمن مومنن برونکن چو خدای سن ذکری ون کرن، اللہ تعالیٰ فرماونی منہین دلن من چو خوف کسن پد پروردگار سن، آنا من رب بے کیا فرمونی تیوت کے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماون جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، علمن مومنن برونکن چیون اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن، قرآن مجید چیون پرن، آنن رب یمن کیا کسن رب فرماون وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اینن دلن من چو بڑے خوف کسن اللہ تعالیٰ سن، اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایندن دلن من چو گسن خوف پد یلم کم سن ذکر چھ بوزن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، پت یل یمن برونکن چیون اللہ تعالیٰ سن کلام پرن، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماون یمنی چو بروسا سن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان والبر، تو پتا چلا یم دنیا من چو قرآن مجید پرن، یم دنیا من چو قرآن مجید مطالعہ کرن۔ نبی پاک علیہ السلام کو بیان عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چکر روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن، دبن قیامت کے دن جب اس قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، اس دنیا اس کیا پڑھن؟ قرآن۔ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان بچوں نے اس 30 پارے کو اپنے سینے میں رکھا ہے، مبارک ان کے والدینوں کو، مبارک۔ آج ان کے سروں پہ یہ تاج پہنایا جا رہا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے ان کے والدین کے سروں پہ وہ تاج پہنایا جائے گا جس تاج سے پوری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ لوگ کہیں گے مولا یہ کون ہے؟
رب دبک یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے۔ دبن مولا ان کے سروں پہ یہ نورانی تاج کیسا ہمارے سروں پہ کیوں نہیں، حالانکہ ہم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ رب دبک آپ کے سروں پہ بھی ہوتا، کاش کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا ہوتا، آج آپ کے سروں پہ بھی نورانی تاج سجایا جاتا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، حافظ قرآن کو کیا کرنا ہے، مولوی کو کیا کرنا ہے، عالم دین کو کیا کرنا ہے، مفتی کو کیا کرنا ہے، اب کیا مفتی بنے گا؟ نہیں، آپ نے دین کی تعلیم کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے اس تعلیم کو ترجیح دی ہے جو انہوں نے دنیا میں ہی چھوڑ دی ہے۔ یس موت رو کہتے دنیا سے کہاں بنو ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر اوتھی تام یوتام امس موت آو، ام پتہ ما ڈاکٹر، ام پتہ ما انجینئر، ام پتہ ما پروفیسر۔ مین نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یل عالم چھ مرن، یل عالم با عمل چھ مرن، عالم ربانی یل مرن، آنند میں نبی علیہ السلام تو یہ خالی عالم نہیں مرتا بلکہ یہ عالم مر جاتا ہے، یہ عالم نہیں مرتا بلکہ یہ عالم مر جاتا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ آئے گا۔ آقا کون سا زمانہ؟ فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب علم اٹھا لیا جائے، علم نہیں رہے گا۔ صحابوں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتابیں اٹھا لی جائے گی؟ کیا بخاری اٹھا لی جائے گی؟ کیا علم کی کتابیں نہیں رہے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم کی کتابیں رہ جائے گی، علم کی کتابیں موجود ہوگی، لیکن کوئی علم پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی درس دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دین پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ چکر روایت، دب نبی تاجدار علیہ السلام فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ السلام فرمو بہترین انسان چسو۔ اب دیکھو بہترین کس کو کہا گیا؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے کو بہتر نہیں کہا گیا، بڑی بلڈنگوں میں سونے والے کو بہتر نہیں کہا گیا، بڑے بڑے لباس پہننے والے کو بڑا نہیں کہا گیا، عزت والا نہیں کہا گیا، عظمت والا نہیں کہا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور اسی قرآن کو دوسروں تک سکھایا اور پہنچایا، وہی سب سے بڑا، سب سے متقی اور سب سے اچھا انسان ہے۔ اب دیکھو ابھی عبد المجید صاحب آپ سے کہہ رہے تھے 18 سال ہو گئے اس مدرسے کو کھولے ہوئے، اب جنہوں کا انہوں نے نام لیا وہ قوم کے تو مفتی بن گئے، وہ تو عالم بن گئے، وہ تو عالم دین بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ آپ کے سامنے بھی میرے عزیز نے یہاں پہ نعت شریف گنگنایا، اچھا لگا کہ برا لگا؟ اچھا لگا۔ یہی ہوتی ہے تعلیم اور یہی ہوتی ہے محنت۔ ایتھون مین علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرمونیت واوہالے سون کس زالے تلکن زالوس علم تدین یتوا واوہالے سون کس زالے علمدار چوانن یتوا وحالے ندو میانی علمدار یکس واو دبری چنو نمن کلن ہند واو یسو چھنچک۔ یہ طوفان نہیں ہے تیلے دبن یہ چس واو یتوا وسمن نچو مالس وج وابس کھرو مل کر خربانت مالس دی چوک۔ دبل بابا تمہیں میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے،
اب تو چلا جا میرے گھر سے، حالانکہ گھر بابا نے بنایا ہے، حالانکہ گھر کو بابا نے سجایا ہے، لیکن آج یہی بیٹا اپنے بابے کو کہتا ہے تجھے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اما دلیل کیا گئی، وجہ کیا گو؟ ہو جوان میانی بائی میانی امی مہل اچھو پنیو رگو من خون کرمت سچنک بولمت سچنک کرمت اتلائک قابل بنونک نوکری میں لے چاکری میں لے یہ کور پنن مہل پنیس جسمس کانٹ مگر چپرنونک یل وی مہل بچس خاندر کور خاندر پتائی میں بچس خاندارن یہ چھنو وی پنیس مہل سن بوزنی یہ لوگ وی دہرات پنی خاندارنی ہندوی بوزن امس ون خاندارنی کڑن یہ بڑ مول یہ نا چین وی یت سجن کے کڑن ون یہ بڑ موش امس نا چین میں ست تگن کلامی کرن اللہ اللہ یہ چھو امسی ماج دیون چوب نبی پاکن فرمو دبن ماجیدن خورن تلکن چی جنت متا کرتے مل ماج بے قدری متا کرتے مل مالز بے قدری یا چھے موج واللہ امیا چنائی چوائی واریا زیاد محبت کرمت امیا چنائی نماریا در بڑ پنی شکمز مزی رکمت اللہ یا اس چنست کرن احتیاط یا اس چنست کرن احتیاط یا اس پکدست کرن احتیاط نون جوانا امس ماجز کیاج گئی اس نفرت کیاج گئی امس مائل سنی اس نفرت وجہ چیوئی چپور تھین قرآن مجید مل و بالوالدین ایسانا اگر درسگاہ گو متاسک مولوی صاحب اسمون متاشد نون مولوی صاحب تلا میون یمیوک مطلبہ کیا گو یہ شنائی چا نبی تائی دارن فرمو دبن خوابس کن وچن چھ عبادت قرآنس کن وچن چھ عبادت لیکن حضور فرمو مالس ماج کن وچن چھ عبادت کمیس کن مالس ماج کن وچن کیا عبادت اگر یہ کس نیچو کہہ یل بزرگان دینن موج اس مران تم اس پت اوش تراوان پتہ اس تمن یوان پنن مریدین دپان اسک حضرت تو ہے اچھو ونن یل کان گزری ات پڑ گس کیا کرن صبر کرن مگر تو کیا چھو پان ودن یم اس اور دیوان جواب دپان اسک اچھن ام موجو ودن اس گزری موج تیل کیا چھو ودا دپنک اچھ ام موجو ودن جنتک دروازے کور خداین بند یعنی موج درائے تو جنت دراو مول دراو تو جنت دراو اے میانو جوانو میانو عزیزو یہ سوری تعلیم ملتے قرآن مجید پڑھنے سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرمون یل قیامت کی دوئی بلاو نکس صاحب قرآن یعنی یل قیامت کی دوئی سو شخص بلاو نا یہ کیا پور دنیا اسمان قرآن مجید اس دہرات اس دنیا اسمان قرآن کریم کیا کرن مطالعہ کرن اس دہرات اس دنیا اسمان قرآن مجید ہی پڑھن یمو بینو قرآن مجید پور یمو جوانو قرآن مجید پور نبی پاکن فرمو یلی قیامت کی دوئی بلاو نا مطلب گوڑے کس قیامت دو یم دو مول چل کمس نش نیچوس نش نیچو چل کمس نش مالس نش کور چل کمس نش ماج نش موج چل کور نش یار چل یارس نش بوئی چل بوئیس نش ام دو ون پروردگار عالمین قرآن پرن ولس کت سا چھو اس دنیا مز کیا اس پران قرآن اس دنیا مز قرآن مجید اس پران دپن تائیدار علیہ السلام فرمو یہ قیامت کی دو بلاو یہ کہہ رہی رب بہت چھو حاضر رب دبس وات سا تھوت فرشتہ دپنس وات سا تھوت اس کی دو میں کیا کرو اللہ تعالیٰ دپس پار تتھے پٹ قرآن اقرا ورتقی ورتل کیف کنت ترتل فی الدنیا سپر تتھے پٹ قرآن ترتیل سان سپر تتھے پٹ قرآن مجید آواز سان آرام سان یت پٹ دنیا من کیا ہو سک پرن قرآن مجید اے چون قرآن پرن چوچا کس پروردگار
چون تو میون قرآن پرن چھ وچھن ذات پاک حضرت اللہ حضور علیہ السلام فرمو انسی ون سپرتی تھائی پڑھن قرآن ترتیل سان آواز سان نرمی سان ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا جس طریقے سے تو دنیا میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا دبن قاری قرآن حافظ قرآن یہ قرآن پڑھتا جائے گا یہ قرآن پڑھتا جائے گا نبی پاک فرمو فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا جتنا یہ قرآن پڑھتا جائے گا میرے نبی نے فرمایا اتنی منزلیں اس کو بڑھائی جائیں گی یہ اتنی منزلیں اوپر چڑھتا جائے گا جہاں یہ آخری آیت تلاوت کرے گا بس اتنا مقام اس کو اللہ عطا کرے گا اور فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں بیس اکس حدیث اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمو کہ یہ امس پروردگار وائنے نیمون سائی حافظ قرآن کو جنت سندر یہ حافظ قرآن وائن پروردگار عالمین مولا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا رب دبیس کتا دبیس جب تک میرے ساتھ اس مالدار کو جنت میں نہیں لے جاؤ گے حافظ قرآن نی پانس کمس تشوا یہ حافظ قرآن نی مالدار پانس جنتس یہ دپس پروردگار کیا مالدار دپس رب کج بنہ حافظ قرآن اگر میں یہ پنس مالس کیا کڑھا زکات اگر نہیں صدق دیا عشر دیا اگر نہیں زکات کڑھا تو کج بنہ حافظ قرآن میون مولوز غریب اللہ اکبر میں نوجوانوں میں نوزیزو یہ حافظ قرآن کر رب کائنات سیجن یمن فرشتن ونی دبل نیری ونی خدایس ایتس کالس نیمی سیجن یہ مالدار نیو رب دبی من فرشتن ایمنو ملائکو یہ کیا چو ونن یہ حافظ قرآن یم دبنا واپس مولا یا چی منا ایز کا سونتی ایتس کالس جنتس کے ایتس کالس نیمی سیجن مالدار جنتس نیو یہ دبس پروردگار اے فرشتو یہ حافظ قرآن یہ ونن چھوٹی کریو امس سیترون یہ مالدار تی جنتس مکلائی پانس سیت اکس مالدارس نی پانس سیت اکس ماج تی نی پانس سیت اکس مالس تی کس حافظ قرآن اس لیے بنے وہ پنن اولاد دنیا میں حافظ قرآن یہ دنیا چھو ایک نت ایک دو تراؤن یہ چھا روزن کسی کو رہنا ہے اگر کوئی کہتا ہے مجھے یہی رہنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں رہنے والا کل من علیہا فان اس دنیا کو فان ہونے والا ہے ان قریب یہ دنیا مٹنے والی ہے اذا زلزلت الارض جب یہ جھٹکے آتے ہیں نا آج بھی آیا تھا پھر لوگوں کو دروازہ دکھائی نہیں دیتا ہے بھاگنا کہاں سے ہے بھاگنا کہاں ہے اللہ کہتا ہے ابھی تو اشارہ ہے جب وہ آئے گا زلزلہ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہو نا یہ کیسے پھمبک پوڑ وڑ یہ پہاڑ وڑن کت پوٹ پھمبک پوٹ اس پر پھم چھوڑن اتھے پوٹ وڑن یہ پہاڑ تب بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں آئے گا جب یہ زلزلہ آتا ہے اچھا پت روزن یار نیچو چھو اندر ہمیشہ روزن نیچو یار اس نے کنی ووٹ پوٹ خانداری میں تیشنی پات دیمان تھاپ کے یہ خانداری نہیں تراوائی دی تے وچ تھوت سیارے کو یہ کو دھنا نہیں گئی سیسی کو امی شن پت بچارہ سیوان لابن یہ کو یہ دی حال تو تجھو حال کیا یہ یہاں کا جھٹکا جو آپ نے ابھی محسوس کیا تو کسی کو کسی کی حال کی پرسجی نہیں ہوتی ہے یہ لیے تجھو حال ہے سکو دا خطرناک ہے اس کے لیے کچھ تو سامان لے جاؤ امی آخرت کی گھر خطر شنے کیا تیار کرن پنن دنیاوی بلڈنگ بنائے یم چھ عارضی مکان
مگر یس آخری مکان یس اس آخرت گھر یہ بہتر بناو یہ بہتر بنانا ہے یہ کیسے بنے گا نیک اعمال سے بنے گا اللہ تعالیٰ فرماوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہرگز لبیو نہ تھی کامیابی کے یوتام نہ تھی میانہ وتہ مز ٹوٹ چیز کریو قربان یہ کس فرماوان اللہ تعالی رب دپن تھی لبیو نہ کامیابی توتام یوتام نہ تھی میانہ وتہ مز کیا کریو ٹوٹ چیز قربان اما یم ٹوٹ چیز کم یم چھ فطرتی ٹوٹ چیز ژور آسن انسانس اگو پنن زو یہ کوتا ٹوٹ کوتا زو یمس ٹوٹ آسن یہ کوتا زوس واتن یہ کوتا کیئر کرن یہ پنن جسم پنن زو کرنا بھی پڑے گا لیکن دویم فرمو گمس ٹوٹ آسن پنن اولاد کوتا ٹوٹ یہ بے انتہا ٹوٹ آسن تریم فرمو گمس انسان ٹوٹ آسن پنن مال رۄپیہِ پونسہٕ سۄن چٲنٛدۍ کٔمِس کٔمِس چھُ ٹوٹ دٔپِو سارنٕے چھُنا مال کٔمِس چھُنہٕ ٹوٹ رۄپیہِ کٔمِس چھَنہٕ ٹوٹ آسہِ سۄن کٔمِس چھُنہٕ ٹوٹ یِمن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پرٛژھِو تۄہہِ کوتاہ ٹوٹ چھُو سۄن چھُنا سۄن ٹوٹ سارنٕے چٲنٛدۍ چھنا ٹٲٹ گوٚو یہِ مال تہِ چھُ ٹوٹ یہِ زوٗ تہِ چھُ ٹوٹ یہ انسانس یہ اولاد تہ چھُ ٹوٹ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ أمِس پنُن ژوٗرِم چھُس پنُن وطن ٹوٹ لیکن یم سورُے چیٖز آسن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز قۄربان کٔرمٕتۍ یہِ کوتاہ ٹوٹ آسہِ پروردگارس ییٚمۍ پنُن مال تہِ قۄربان کوٚر ییٚمۍ پنُن عیال تہِ قۄربان کوٚر ییٚمۍ پنُن وطن تہِ قۄربان کوٚر ییٚمۍ پنُن زوٗ تہِ قۄربان کوٚر یہِ کوتاہ ٹوٹ آسہِ خدایس تو رسول خدایس اوے کوٚر تاجدارن بیان حسین منی وانا من الحسین دپن حسین چھُ مےٚ مل تہٕ بہٕ چھُس حسینس مل مےٚ دوٚپ مولا میانہِ نبی کیا دلیل کیا وجہ دپن حسین نے اپنے وطن کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا حسین نے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا حسین نے اپنے اولادوں کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا حسین نے اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تلا میں ون میانی جوانا مدینہ کمس فی وند تراونس مدینہ مدینہ پھر مدینہ گژھک یہ چھُنہٕ یِوان وندٕ تراونس کتی تراونس اچھو پان جناب محمد رسول اللہ ات متعلق کوٚرُکھ بیان شفا چھُم دادنٕے مدینہ میں دیم دیدار کر مہجبین میں یہ مدین چھواریا ٹوٹ میانی جوان امی مدین جھالت پرس حضرت امام مالک علیہ رحماس امی سامان امام کیا دلیل کیا وجہ سے کیا ذکرت پن عمر منز اکوئی حاج حالانکہ اس مدین اس منزی روزن یہ کیا نامیانی جوان آریت اس منز دائی لڑتی گچت حج مدین مکرمہ مگر نانائم کر پن عمر منز اکوئی حج بیت اللہ امی سامان امام مالک کیا دلیل سے کیا ذکرت اکوئی حج پن عمر من دب نخمیانو یارو میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا بنا چوس ویسن میں گوس مدین نبر موتیون بنا چوس ویسن میں گوس مدین نبر موتیون یعنی میری موت اگر آنی چاہیے وہ مدینے میں آنی چاہیے اللہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دعا کرن اے میانی خدای بگوسس چانی وجہ مل گسن شہید مگر میانی نبی میانی خدای میت گسم آسن مدینہ منور شہید گوسس گسن چانی وجہ مل مگر حصص گسم میچین کتچ یہ مدینہ عظمت ات مدینہ من روزان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل عراق پہ امس وت خطوط ام دب مدینہ کن لکن دنک مے دیو اجازت خبر نئی سر تہ ست ملاقات گھا
مدین ترو بڑ بب سن قبر پہ گو روزہ اطہرس پہ جناب نبی پاکس راتس حضور علیہ السلام سندس روزہ رسولس پہ اتی ودان دپان بابا بہ سی حسین یم سید باپت ژے پنن سجد کور طویل آز آو میں مدینہ نیرنک تراونک موقع دی میں اجازت میں دے رخصت خبر میں دوبار ملاقات گژھِ مدینس من بہ مدینس من نہ یما یہ مجھے معلوم نہیں ہے اور ودان چرائد راتس پنس بڑ بب سنس روزہ رسولس پہ اللہ پھیران چھس امہ روزہ رسولک پھیدا پھیران چھس مدینہ منورک کس مدینہ یت متعلق نبی پاکن فرمو مدینے کی گردے میں شفا ہے مدینے کے گردے میں شفا ہے یہی مدینہ چھوڑنے کے لیے امام نکلا اور رونے لگا حتا مدینہ یوتن کے یل وہ میدان کربلا وہ تو تریشت کرل بند سوری چیز کرل بند اتیل حضرت امام علی اصغر رود ون تریش داج تھڑ کرا امی سائی پنن گرواجن حضرت شہرہ بانو دمن حسین میانی نوری نظر میانی قبلگاہ تلائمو یزیدیو مزائسنا کا صاحب اولادا علی اصغرہ چتریش داج کرن تھڑ ان کو کہو آپ کو لڑائی مجھ سے ہے میرے علی نے آپ کو کیا کیا میرے علی اصغر نے کیا کیا تلائے ملتی وقت رشدام لیکن یہ موت التیر تو یہ لویک علی اصغر سنگل حلقہ نازس یا گردن مبارکس یہ صاحب حضرت امام حسین البازوی مبارکس یہ تلو نبر خون نبر نیرت یہ تلو آسمان اسکندن المولا یہ گو آخ علی اصغر اگر یہ تھی کروڑا آسانم تم تکر حق چاہنے وقت منگ قربان میرا حسین اس کی آنکھوں سے خود آنسو بہنے لگے جب خیمے میں داخل ہو گیا لکڑ بچی درائے اندر نبر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ احمد و بابا کیا میں نے بائیس دس خاتریش امیز دس خاتریش یہ امام حسین انکر گئی مبارک تھوتل تن میری بیٹی میرے علی اصغر کو پانی تو مل گیا لیکن یزیدیوں نے نہیں دیا بلکہ میرے نانا نے دیا مین بڑی بابتس نس حضرت رسول تاجدارن پانل پروڑکن علی اصغر پان کی کچھ مزگسن شہید لیکن تلتمنن ان اللہ مع الصابرین خدای چکا منصر مال تھی اولاد تھی زو تھی یہ سوری قربان اللہ تعالیٰ سے